بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، ہمارے ساتھ آج پاکستان کے بہت ہی ایکسپیرینس اسٹل ینگ اور بہت ہی وائبرنٹ قسم کے ہمارے ساتھ جرنلسٹ ہیں شفقت علی بھائی. ان سے میں نے درخواست کی تھی اینڈ ہی ویری کائنڈلی ایگریڈ ٹو فاؤنڈ ٹائم. اپنے بہت مصروف ہوتے ہیں لیکن یہ کہ انہوں نے ٹائم ڈھونڈا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. تو ہم ان سے دو تین چیزوں پہ میں بات کرنا چاہوں جو مجھے اکثر یہ چیزیں ایز اے پاکستانی اور ایز اوورسیز پاکستانی بہت چیزیں کھٹکتی رہتی ہیں اور بہت سے کم جرنلسٹ ہیں بہت جو اس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں. تو ہی ایگری ٹو ٹاک اباؤٹ. ایک تو ہم بات کریں گے کہ کرنٹ سچویشن پاکستان کی کیا اور اسے وہ کیسے دیکھتے ہیں. دوسرا ہم یہ بات کریں گے کہ اوورسیز پاکستانیز کے بارے میں وہ کیا جانتے ہیں کیا سمجھتے ہیں. تیسری چیز میں ان سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے ہماری ڈسکشن لمبی ہو جائے تو ہم اسے 2-3 سیشنز میں بریک کر لیں گے. میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستانی میڈیا جس جگہ پہ آج پہنچ گیا ہے بہت ہی عجیب و غریب سی جگہ ہے، یہ کیسے یہاں پہ پہنچا ہے اور یہاں سے آگے جاتے ہوئے ہمیں کیا چیزیں کرنی چاہیے جو ہمیں اس عجیب و غریب جگہ سے ایک گریسفل ریزنیبل جگہ پہ چلے جائیں. شفقت بھائی، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم نکالا اور آپ نے ایگری کیا. آپ کے مجھے پتا ہے پیشہ ورانہ بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں صحافت میں بے شمار. آج کل پاکستان میں بہت ہی مشکل ہے صحافت کرنا. کسی بھی آپ ایک آئیڈیالوجی کی حمایت کریں، کوئی بھی چیز آپ کہتے ہیں تو پیچھے اور بے شمار لوگ آپ کے پڑ جاتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھیں بہت سے انسیڈنٹس ایسے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو جس کے دم پہ پاؤں آ جاتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے. تو آپ کیسے آپ یہ کر رہے ہیں، ذمہ داری کر رہے ہیں اور کیا چیلنجز آپ کو پیش آ رہے ہیں اس میں؟ دیکھیں، بہت شکریہ. ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ واقعی کچھ اسپیکٹ سے پاکستان میں صحافت اتنی آسان نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے اس پہ سراسر ذمہ داری ہماری ریاست اور ہمارے سسٹم سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک ہمارا جو کارپوریٹ میڈیا ہے وہ بھی قصوروار ہے. دیکھیے، آپ بھی امریکہ میں بیٹھے ہیں اور پوری دنیا کے اندر اس وقت بلکہ کیا لاسٹ 100 ایئر سے میڈیا کا ماڈل ہے، کہیں بھی کارپوریٹ لیول کے اوپر نہیں ہے کہ آپ اپنے بزنس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، آپ اپنے اکنامک انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے آپ ایک میڈیا چینل لانچ کر دیں اور آپ کسی پارٹی کا نریٹو بیچنا شروع کر دیں. میرا خیال ہے کہ اس میں بہت زیادہ قصوروار ہمارا اپنا میڈیا بھی ہے. پھر دیکھیں، تھوڑا سا گہرائی سے اس چیز کا تجزیہ کرنا ہوگا. بہت سارے جرنلسٹ جنہوں نے ماضی میں الزامات لگائے یا ان کے ساتھ انسیڈنٹس ہوئے عمران خان کے دور میں، جیسے مطیع اللہ جان، اسد میرے کولیگ رہ چکے ہیں پبلک نیوز میں، اس کے علاوہ کچھ اور جرنلسٹ ہیں. تو ان لوگوں کا پرابلم یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ پرسنل لے گئے تھے چیزوں کو. دیکھیں، جرنلسٹ کا کام تھا رپورٹ کرنا. کوئی بھی انسیڈنٹ ہوا، کوئی بھی رپورٹ آئی، کوئی بھی آپ کہنے کے انویسٹیگیشن معاملے کی یا کوئی بھی کرپشن کا اسکینڈل ہے، ان کا کام رپورٹ کرنا، نہ کہ پرسنل ہو کر کسی کی فیملی کو ٹارگٹ کرنا، کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا. تو میجورٹی کا جو پرابلم تھا وہ ان کے پرسنل ایشوز تھے. پھر بہت سارے ہمارے جو اسٹیٹ میں پاکستان کے اندر کچھ ایسے عناصر ہیں، کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے اسٹیٹ بیونڈ اسٹیٹ بنا رکھا ہے. تو نو ڈاؤٹ میڈیا کے اوپر بہت ساری ریسٹرکشنز ہیں، نو ڈاؤٹ بہت سارے ریڈ ایریاز ہیں جہاں پر ہم لوگ نہیں جا سکتے، بہت ساری چیزوں میں ہم لوگ بھی ڈسکشن نہیں کر سکتے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو اصل پرابلم ہے، جو اصل سینسرشپ ہے، اس طرف آج تک کسی نے بات نہیں کی. جسٹ لائک دیکھیں، کریٹیسائز تو بہت کیا جاتا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو پاکستانی پالیٹکس میں رول ہے اس پر بات نہیں کرنے دی جاتی. ٹھیک ہے، اس پر ہوگا، ان کا دباؤ بھی ہوگا، آپ چینلز کے اوپر بھی دباؤ ہوگا. تو حضور والا، آپ کو ملک ریاض پر تنقید کرنے سے کس نے روکا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ ملک ریاض کی کرپشن کی سٹوری آپ اپنے چینل کو نہ دیں، اپنے یوٹیوب چینل پر آن ایئر کرنے سے کس نے روکا ہے؟ تو چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں، بہت کمپلیکس ہے پاکستان کے اندر اور اوور آل سچویشن. اور انفارچونیٹلی جب سے یہ رجیم چینج کا معاملہ ہوا ہے اس کے بعد سے تو 180 ڈگری کا شفٹ ہے. اس سے پہلے عمران خان کے دور میں اس طرح کے انسیڈنٹ جیسے میں نے گنوایا کہ مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ ہوئے. مطیع اللہ جان نو ڈاؤٹ بہت پروفیشنل جرنلسٹ ہیں،
لیکن ان کا بھی وہی مسئلہ ہے کہ پرسنل ہو جاتے ہیں بہت زیادہ، اور بہت زیادہ ان کے کہہ لیں کہ دماغی ایشو ہیں. اسی طرح ستور صاحب ہیں، اسی طرح میر صاحب ہیں. میر صاحب دیکھیں بات تو کرتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن اور بہت ساری چیزیں. آپ بھی امریکہ میں بیٹھے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ فریڈم آف ایکسپریشن کا جو چیمپئن ہے، ڈیموکریسی کا جو چیمپئن ہے، امریکہ ہے. لیکن امریکہ میں بھی آپ کسی کی وائف کا نام لے کر یا کسی کی فیملی کا نام لے کر آپ ٹارگٹ نہیں کر سکتے کہ کس جرنیل کی بیوی نے اس کو گولی ماری یا کس جرنیل کو ننگے ہاتھوں گرفتار کیا. تو چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں. اچھا میں تو اسینشلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، آؤٹ سائڈرز جو ہیں، ادارے ہیں یا جو بھی ہیں، پارٹیاں ہیں، وہ اپنا ایک انفلوئنس کرتی ہیں، استعمال جرنلسٹ کو کوئرس کرنے میں، دبانے میں، پریشرائز کرنے میں. لیکن یہ کہ انٹرنلی جو ہماری صحافت کا جو سین ہے وہ کوئی اتنا پروفیشنلی اتنا کمپیٹنٹ نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پروفیشنلی اس معیار پہ نہیں ہے جس پہ انہیں ہونا چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ادارے بھی اس پروفیشنل معیار پہ پورا نہیں اترتے. بات کرتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کی، لیکن یہاں پر 40 to 50% نیوز چینلز ایسے ہیں جو اپنے امپلائیز کو ٹائم پر سیلری نہیں دیتے، جو میڈیکل نہیں دے رہے، پینشن نہیں دے رہے، جاب سیکیورٹی نہیں دے رہے، کھڑے پاؤں ان کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے. کیا یہ فریڈم آف ایکسپریشن پر حملہ نہیں ہے؟ کیا یہ اظہار رائے پر پابندیاں نہیں ہیں؟ اس پر تو کوئی بھی بات نہیں کرتا. پھر بدقسمتی سے جب سے پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا آیا، کوئی سیٹ پیٹرن نہیں ہے، کوئی آپ کہہ لیں کہ کوئی اس طرح کا میرٹ نہیں ہے کہ آپ کو کس پیمانے پر پرکھا جائے گا، سینیارٹی لیول کیا ہوگا، آپ کی گروتھ کس طرح سے ہوگی، کس طرح سے ہائرنگ کی جائے گی، منیمم جو کوالیفکیشن اور ریکوائرمنٹ ہے وہ نہیں ہے. پھر دیکھیں جو کچھ رپورٹ ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر میڈیا رپورٹنگ کا نام ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں رپورٹنگ تو بالکل زیرو ہے. 1 یا 2% کے علاوہ تو رپورٹنگ ہے ہی نہیں. سارے ٹاک شوز اور ٹاک شوز کے اندر بھی میں نے صرف پاکستان نہیں دیکھا ہے، میں نے ریسنٹلی امریکن اسٹڈیز میں ایم کیا، امریکہ کے سسٹم کو سمجھا ہے، انڈیا میں نے وزٹ کیے ہیں، ساؤتھ ایشیا کے دیگر کنٹریز میں نے وزٹ کیے ہیں. دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 پارٹیز کے پولیٹیشین کو یا ترجمانوں کو بلا کر آپ 7 بجے یہ ایک سیاسی اکھاڑا سجائیں جو رات 11 بجے تک چلتا رہے، اور اس کو آپ نام دیں میڈیا کا، اس کو آپ نام دیں آزادی اظہار رائے کا. ایسا تو کہیں بھی نہیں. اچھا یہ بتائیے، ٹھیک ہے انڈیا، امریکہ، یہ وہ سارے ہم ان کی ایگزامپلس دیتے ہیں. میں بھی ان جگہوں پہ جا چکا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ بہت ہی ڈفرینٹ لیول آف پروفیشنلزم ہے. کارپوریٹ میڈیا وہاں بھی ہے، انٹرسٹ وہاں بھی ہیں، پروفٹ وہاں بھی کرتے ہیں. لیکن جب ہمارے ایک سب سے بڑے ادارے کے مالک جو موسٹلی سیٹ ہیں، ہمارے لوگ، کارپوریٹائزیشن بھی ہمارے کم ہوئی ہے بہت، وہ جب کہتے ہیں کہ مجھے تو دھندا تو چلانا ہے، دھندا ہے یہ، تو جب دھندے کی آپ بات کرتے ہیں تو ایک دم سے آپ کا ذہن جو انڈیا کی جو گینگ موویز ہیں یا مافیا کی فلمیں ہوتی ہیں ان پہ چلا جاتا ہے. تو ہاؤ ڈو وی ڈیفرینشیٹ کہ کہاں پہ آپ کا صحافتی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور کہاں سے آپ کا دھندا شروع ہوتا ہے؟ دیکھیں میں ایک کیس میں سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ دیکھ رہا تھا، میر شکیل الرحمان کے جو بزنس اور ان کی جو کمپنیز ہیں اس کے ٹیکس چوری سے متعلق تھا. تو اس پہ اوپن کورٹ کے اندر میر شکیل الرحمان نے کہا میں کوئی جرنلزم نہیں کر رہا، میں تو اپنا دھندا چلا رہا ہوں. آپ والی بات، میرا تو یہ بزنس ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں، دنیا نیوز کے مالک کو دیکھ لیں، آپ 92 نیوز کے مالک کو دیکھ لیں، آپ پبلک نیوز کے مالک کو دیکھ لیں، آپ ARY کو دیکھ لیں. کون سا ایسا چینل یا ایسا اخبار یا کوئی ایسا ادارہ جو پروفیشنلی ایک کہہ سکتے ہیں کہ جس کو کہ وہ میڈیا انسٹیٹیوٹ چلا رہا ہے یا ایک ادارہ چلا رہا ہے، ایسا تو بالکل نہیں ہے پاکستان میں. بالکل آپ کی بات 100% درست ہے کہ یہ میڈیا کی آڑ میں، ذاتی آڑ میں اپنے جو ذاتی کاروبار ہیں، جو ذاتی انٹرسٹ ہیں، ان کو سیکیور کرتے ہیں. ابھی ملک ریاض صاحب نے ایکسپریس نیوز پیپر اور ایکسپریس نیوز چینل خرید لیا. اب بہت آسان ہے، لیکن آپ کو ایک بڑی بہترین ایگزامپل دوں گا. علی خان کی سوسائٹی تھی اسلام آباد میں، ہاؤسنگ سوسائٹی، اور اس ہاؤسنگ سوسائٹی کو NOC نہیں مل رہا تھا کیونکہ تقریباً اس نے 2000 کنال یا غالباً 2000 ایکڑ سرکاری زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا، اور PTI کے دور میں بڑے ایشوز تھے. اب وہ 2000 کنال چلے، 2000 ایکڑ میں 2000 کنال لگا لیں. اب اسلام آباد کے اندر 2000 کنال میرا خیال ہے ملینز آف ڈالر بن بلینز ہی بن جائیں گے. 6 ارب روپے میں، اونلی 6 بلین روپیز میں اس نے سما چینل خریدا،
PMLN کے لیے, PDM کی گورنمنٹ کے لیے اس نے پروپیگنڈا کیا اور NOC حاصل کر لیا. یہاں تو بڑا آسان ہے. یہاں تو پچھلے 70-75 سالوں سے پاکستان کے اندر ایک کلاس کو جنریٹ کیا گیا ہے اور یہ کلاس مل کر چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے وہ بیوروکریسی ہو, چاہے وہ پولیٹیشینز ہو, یہ ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. شفقت بھائی آسانی کی آپ بات کر رہے ہیں تو علامہ اقبال نے بوڑھے بلوچ سردار کی ایک نظم میں اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا, غیرت ہے بڑی چیز جہاں تک و دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. بات یہ ہے کہ ایونچولی آپ کی قومی اور معاشرتی غیرت پہ بات آ جاتی ہے کہ آپ کس لیول تک جانا چاہتے ہیں. صحافت جو ہے ایک پیغمبرانہ ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو کتابیں اور صحیفے دے کے بھیجا تھا, تو وہاں سے ہم صحافت کو پہچانتے. صحافی کا کام ہے صحیفہ لکھنا, تو جو بہت ہی مقدس کام ہونا چاہیے. اس میں اور دھندے میں اگر آپ تمیز نہیں کریں گے, مجھے آپ نے جو بات کریں اس سے مجھے بڑی انٹرسٹنگ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا معاشرتی ارتقاء یا سوسائٹی کا ایولیوشن جو ہوا ہے, آپ کو یاد ہوگا یہ, یا میں بھی آپ ابھی نہیں پیدا ہوئے تھے یا بہت چھوٹے تھے, ایک زمانہ جب بھینسیں رکھنا جو اسٹیٹس سمبل ہوا کرتا تھا گاؤں کے ہمارے, کہ کس کی جتنی بھینسیں اور گھوڑے ہوتے تھے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 80s میں آ کے پجیرو آ گئی. پجیرو جس کے پاس ہوتی تھی وہ اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا تھا, اور جتنی بڑی پجیرو ہوتی تھی. پھر وہ لینڈ کروزر آ گئی. پھر انہوں نے ٹی وی چینل بنانے شروع کر دی, انہی سیٹوں نے اور انہی لوگوں نے. وہ زمین بیچتے تھے تھوڑی یا قبضہ کرتے تھے اور کچھ پھر ٹی وی چینل بنا لیتے تھے. پھر انہوں نے یونیورسٹیاں بنانی شروع کر دی. تو ان کی دیکھا دیکھی وہ لوگ, اور ہمارے بہت سے ادارے بھی جو ہیں اور بہت سی گورنمنٹ کی آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی ان سب بزنسز میں پڑی, انہوں نے بھی یہی چیزیں کی. تو ایک طرح سے سوسائٹی میں ایک طرف کمپٹیشن چل رہا ہے, جو ہمارے طاقتور جو لوگ ہیں ان میں اور جو امیر لوگ ہیں ان میں, جو ایونچولی طاقت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. طاقتور ہمارا ڈھونڈ رہے ہیں, امیر جو ہیں وہ طاقت ڈھونڈ رہے ہیں. تو ان دونوں کا ایک گٹھ جوڑ جو ہے وہ نظر آتا ہے مجھے. میڈیا پہ بھی انہوں نے ایک بہت اسٹرانگ ہولڈ کیا ہوا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ, بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. چینل جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نام گن لیں, نیو ٹی وی دیکھ لیں, جیو نیوز دیکھ لیں, ARY 92, دنیا نیوز, سما نیوز, ڈان نیوز ایون دیکھ لیں. ٹھیک ہے, ڈان نیوز پیپر کسی حد تک انڈیپینڈنٹ ہے, لیکن ڈان نیوز پیپر بھی بہت زیادہ PDM گورنمنٹ کی سائڈ لے رہا ہے. آپ تو پھر اختیارات کی ڈسٹریبیوشن دیکھتے ہیں. گزشتہ دور میں, عمران خان کے دور میں, جب فواد صاحب کو وزیر اطلاعات بنایا گیا تو انہوں نے ریویو کیا اشتہارات کی پالیسی کو, کیونکہ پاکستان میں جو نیوز پیپر اور ٹی وی چینلز ہیں یہ ڈیپینڈنٹ ہیں سرکاری اشتہارات کے اوپر, یعنی کہ گورنمنٹ ایڈورٹیزمنٹ دیتی ہے, پبلک سروس میسیجز, پولیو کمپینز وغیرہ وغیرہ. لیکن بدقسمتی سے جس وقت دیکھا گیا وہ اس کو کیٹیگریز کو دیکھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ جو چینلز جو کسی ریٹنگ میں نہیں آ رہے, وہ ٹاپ 10 کے ٹاپ 20 میں نہیں ہے, ان کو ایک کیٹیگری دی گئی ہے. جیسے کیپیٹل ٹی وی, میں خود وابستہ رہا ہوں کیپیٹل ٹی وی سے, وہاں پہ 3-4 ماہ تنخواہیں نہیں دی جاتی تھی اور کروڑوں کے اشتہارات لے رہے تھے. اور اس کے علاوہ ایکسپریس نیوز کو, ایکسپریس نیوز کی ریٹنگ 6-7ویں نمبر پر آتی ہے, جبکہ اس کو ٹاپ 3 ٹیئر کے اشتہارات دیے جا رہے تھے. اسی طرح نون لیگ نے جو 2013 سے 2018 کا ان کا ٹینیور تھا, تقریباً 36 ارب روپے کے, 36 بلین روپیز کے انہوں نے صرف اشتہارات ڈسٹریبیوٹ کیے. تو بڑا آسان ہے یہاں پر, ایک طرف آپ اپنی پاور کو انکریز کریں, آپ اپنے انفلوئنس کو انکریز کریں, آپ دھڑا دھڑ پیسہ چھاپیں, آپ اپنے بزنس کے انٹرسٹ کو سیکیور کریں, آپ اپنے اکنامک انٹرسٹ کو سیکیور کریں, آپ نے جو سرکاری زمینوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں, جو آپ نے کھانچے لگائے ہوئے ہیں, آپ ان کو سیکیور کریں. دوسری طرف آپ نیریٹو کی جنگ بھی لڑیں, آپ ترجمان بن جائیں کسی پارٹی کے. یہاں تو بہت آسان ہے یہ سب کچھ کرنا. اچھا پھر یہ بتائیے جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ کہیں پہ غیرت, کہیں پہ ضمیر, کہیں پہ آپ کو کوئی شرم, کوئی کسی جگہ پہ کوئی آپ لائن ڈرا کرتے ہیں, کہیں پہ یہ ہوتا ہے کہ یار بس بہت ہو گئی, میں نے 1 ارب 10 ارب 50 ارب کما لیا, اب میں لائن ڈرا کرتا ہوں, اب میری جو تھوڑی بہت سمجھے ذمہ داری ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے بدماشی سے, حرام زدگی سے میں نے اتنا کچھ کما لیا ہے, تو اب اس کے بعد میں کچھ نہ کچھ پے بیک کروں, کچھ کروں. یہ کسی کو آپ کے کوئی کسی کو خیال نہیں آتا اس چیز کا؟ ہاں, میں نے بدقسمتی سے, مجھے 10 سال ہو گئے ہیں پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا میں, میں نے کسی جگہ بھی, کسی بھی ادارے میں ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا. ہاں,
ایک ادارہ ہے جس کی میں تعریف کروں گا، وہ ہے ہم لوگ، جنہوں نے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق اپنا ورکنگ انوائرمنٹ بنایا ہے. وہ اپنے جو امپلائیز ہیں، امپلائیز کو وہ صرف اپنے ملازم یا امپلائی نہیں سمجھتے، بلکہ اپنی آرگنائزیشن کا حصہ سمجھتے ہیں. ان کو آنرشپ دی ہے، ان کو بڑی پرکس اینڈ پریویلیجز دی ہیں، ان کو جاب سیکورٹی دی ہے، فریڈم دی ہے. ہم بھی اس کو میں کریڈٹ دوں گا، اور کسی حد تک میں کریڈٹ ڈانیوز کو بھی دینا چاہوں گا. اس کے علاوہ جیو نیوز بھی ٹھیک ہے. میر شکیل الرحمان کی پالیسیاں اور میر شکیل الرحمان کے جو آپ کہہ لیں گے ٹلٹ کہہ لیں کسی ایک اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی کی طرف، لیکن اوور آل جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے جرنلسٹ کے لیے، جو فریڈم ہے، وہ کسی حد تک maintain ہوئی ہے. اسی طرح ڈان نیوز ہے، ڈان نیوز بھی بڑا اس معاملے میں پروفیشنل ادارہ ہے، لیکن باقیوں کا حال تو اللہ سے بدتر ہے. ابھی ایک ریسنٹلی یوٹیوب میں لانچ ہوا ہے ایوین براڈ کاسٹ کے نام سے. تو میرا خیال ہے ابھی ایک ماہ بھی نہیں ہوا، پہلے مہینے ہی انہوں نے اپنے امپلائیز کی، جس کے 5 منٹ لیٹ تھا، 10 منٹ لیٹ تھا. آپ کو پتہ ہے جرنلسٹ کی جاب ایسی ہوتی ہے کہ وہ کسی فیلڈ میں ہے، کسی دفتر میں نہیں ہے. یہ کوئی فیکٹری ورکر کی تو جاب نہیں ہے جس میں آپ نے 8 گھنٹے لگانے، 8 گھنٹے پورے کرنے، اپنی شفٹ پوری کرنی ہے. اس میں آپ گھر سے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کوآرڈینیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں، موبائل پر بھی لگے ہوتے ہیں. کانٹ امیجن کہ انہوں نے 5 منٹ لیٹ ہونے پر 15 ہزار روپے کی سیلری ڈیڈکٹ کر لی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو فائر کیا ہے. اسی طرح 92 نیوز ہے، 92 نیوز جہاں بہت ساری نیگیٹو چیزیں ہیں، وہاں ایک چیز مجھے ان کی بڑی اچھی لگی کہ بڑا وہ اسٹینڈرڈ میل، بڑا شاندار قسم کا کھانا بڑی رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کے ساتھ اپنے سارے امپلائیز کو پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ تقریباً 2,000 لوگوں کو روزانہ مدرسوں میں، یتیم خانوں میں کھانا بھی دلاتے ہیں. تو جہاں بہت ساری بری چیزیں ہیں، نیگیٹو چیزیں، اچھی چیزیں بھی ہیں، لیکن کم کم ہے. دیکھیے ایک دو چیزیں میں مینشن کرنا چاہتا ہوں. ایک تو آپ ماشاءاللہ بڑی بہادری سے سب اداروں کے اور لوگوں کے نام لے رہے ہیں. جنرلی یہ نہیں ہوتا، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مصلحت سے کام لیتے ہیں بہت. دوسرا جو آپ نے جو انالیسز ابھی کیا ہے نا، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین پروفیشنل آرگنائزیشنز اور ان پروفیشنل آرگنائزیشنز. ایون دو جو آرگنائزیشنز پروفیشنل ہیں وہ بھی لائن کراس کرتی رہتی ہیں ہیئر اینڈ دیر، لیکن لائنیں اتنی زیادہ ہے کہ کچھ بھی آپ کریں کوئی نہ کوئی لائن کراس ہو جاتی ہے. تو ہم نیوز اب ظاہر سلطانہ صدیقی جو ہے وہ پی ٹی وی میں کام کرتی تھی، ان کا بہت پروفیشنل تجربہ ہے. ہم کسی وقت، ابھی یہ بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ فردر بات کریں گے. ہم یہ انالیسس کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کی جڑ تک پہنچنا چاہتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آگے ہم کیسے بڑھیں گے یہاں سے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے یہ آپ نے بہت اچھا انالیسس کیا. تو چونکہ ہم والے پیسے ان کے کہاں سے ہیں اور کیسے انہوں نے شروع کیا وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس پہ ہم پھر بات کریں گے. لیکن یہ کہ ہم ہیں جیسے یہ ڈان ہے، ڈان قائد اعظم نے اس کا افتتاح کیا تھا اخبار کا، وہاں سے وہ چلا ہے. تو اٹ ہیز اے لانگ ہسٹری بیہائنڈ اٹ. اس میں ٹھیک ہے ان کی پولیٹیکل یا فائنینشیل ایسی آ جاتی ہیں انٹرسٹ جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنی پٹڑی سے اترتے ہیں، لیکن یہ کہ پھر بھی آپ کو ڈفرینس نظر آتا ہے. ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو چل رہا ہے وہ یا تو آرگنائزیشنز، انسٹیٹیوشنز، ادارے جو ہیں ان کے وجہ سے یہ سب چیزیں ڈائنامکس ایسی ہیں، یا پھر یہ کہ سیٹوں کی وجہ سے جو ان کے مالک ہیں. ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں، اچھے لوگ بھی ضرور ہوں گے، پتہ نہیں وہ کون سے ہیں، لیکن زیادہ تر یا جرائم پیشہ لوگ ہیں، یا قبضہ مافیا ہے، زمین سمگلرز ہیں، اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں. تو یہ لوگ ہمارا میڈیا کنٹرول کریں گے، یہ لوگ چلائیں گے، یہ لوگ بتائیں گے کہ کہاں جانا ہے، کیسے کرنا ہے چیزیں. ایگزیکٹلی، آپ بالکل درست پہنچے ہیں. آپ دیکھ لیں بی بی سی کو دیکھ لیں، وائس آف امریکہ کو دیکھ لیں، آپ باقی عرب نیوز کو دیکھ لیں، اور بھی الجزیرہ کو دیکھ لیں. پراپر بورڈ آف گورنرز ہوتے ہیں، ایڈیٹوریل بورڈ ہوتا ہے، کسی ایک اسپیسیفک پرسن کی آنرشپ نہیں ہوتی اس میں. لیکن یہاں تو بدقسمتی سے حال ہی نال سیٹ ہے، حال ہی نال جو مالک ہے وہی ہے، وہی ایڈیٹر ہے، وہی ڈسیزن میکر ہے، وہی ڈائریکٹر نیوز ہے. اور وہ چھوٹی سے چھوٹی ایک چیز آپ یقین نہیں کریں گے، میں میرے پروفیشنل کیریئر میں بڑا حیران تھا کہ چینل کا آنر ڈائریکٹلی انوالو ہے رپورٹر کے ساتھ، اور ڈائریکشن دی جا رہی ہے کہ تم نے یہ سٹوری نہیں کرنی، اس کے خلاف نہیں کرنی، فلان کی سٹوری نکال کر کھاؤ. جب بنیاد ہی غلط ہو
जब सारी जो अथॉरिटी है, सारी जो एडिटोरियल पॉलिसी है, वो एक शख्स के हाथ में हो, जो कि बदकिस्मती से करप्ट हो, जो अपने माली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा हो, जो अपनी बिज़नेस एम्पायर को प्रोटेक्ट कर रहा हो, तो वहाँ पे मीडिया और आज़ादी ज़ाहिर है, रिपोर्टिंग ये चीज़ें ख्वाब ही साबित हो सकती हैं। शफकत भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया। और ये एक तरह समझे हमने पेंडोरा बॉक्स से खोल दिया। मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग दूसरे प्रोफेशनल्स को इनवाइट करें यहाँ पे, हमारे बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, अवाम जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है इस पूरे मामले में, उन्हें हम बुलाएं, उनसे पूछें कि मतलब जनरली हमें समझ में आती है कि हम कहाँ पे आ गए हैं और क्यों आए हैं। अब क्वेश्चन ये कि हमें यहाँ से निकलना कैसे है, हमारे पास क्या तरीका होगा कि जर्नलिस्ट की एक आवाज़ बने, जो हमारे और प्रोफेशनल्स हैं जो बेचारे कैमरों के पीछे या अखबारों में प्रेसेस में काम करते हैं, पीछे कॉपी राइटिंग करते हैं, सारा कुछ जो चीज़ें ये कर रहे हैं ये लोग, उनकी भी कहीं कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़, उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें करने की बहुत ज़रूरत है। हमारा सेगमेंट काफ़ी लंबा हो गया, हम इसी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।